أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے شہزادے بچے، بڑا پیار آتا ہے آپ پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 24 سال سے لے کے 44 تک کے میرے شہزادے بچے ہیں، سارے کے سارے میل فیمیل دونوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو اور بڑھائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور ہم سب کو مومن بنا دے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ اپنے مقرب انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر ان کی اولاد سے ایسے جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، لیکن چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے توبہ کر کے اصلاح کی اور عمل صالح کیے۔ ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں اور جنت میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بلکہ ہر جگہ سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ مریم کی آیت نمبر 64۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ، اور فرشتے نے کہا نہیں ہم اترتے، إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر تیرے رب کے حکم سے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَنَا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب نسیّا، بھولنے والا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے تشریف نہ لائے اور وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس تاخیر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش ہوئی اور غم لاحق ہوا۔ مشرکین مکہ نے اس موقع کو طعنہ زنی کا ذریعہ بنایا اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ناراض ہو گیا ہے اور انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، یعنی ہم فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اترتے، ہمارا اترنا اور نہ اترنا دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، جلدی ہو یا دیر ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ یہاں آگے سے مراد مستقبل یعنی آخرت اور قیامت کے احوالات، جبکہ پیچھے سے مراد ماضی دنیا اور جو کچھ گزر چکا، اور پھر کچھ ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے، یعنی حال کا وقت اور برزخ کی زندگی، یعنی تینوں زمانے اور ان میں موجود ہر چیز کا علم اور اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں یا زمین سے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو ان کے آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے، ہر جگہ اللہ ہی کا علم اور تصرف ہے۔ وہ کسی راستے میں کسی مقام پر بھی اللہ کی نگرانی اور اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں، اور وقفہ جو ہے وحی کے درمیان اللہ تعالیٰ کے بھول جانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حکمت و مصلحت کے تحت تھا۔ اس میں آپ کے لیے تسلی اور دلاسا بھی ہے کہ اللہ اپنے وعدوں اور امت کو کبھی نہیں بھولتا۔ دیکھیں، جب اللہ کے مقرب فرشتے بھی اس قدر بے اختیار ہیں تو انسان کو بھی اپنی بے بسی اور اللہ کی خدائی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت سورہ مریم کی آیت نمبر 65 پڑھتے ہیں۔ رب السماواتی، رب ہے آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، وما بینہما، اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کریں، واستبر، اور قائم رہیں، لعباداتی، اسی کی عبادت پر، حل تعلمون، کیا آپ جانتے ہیں، لہو سمیہ، اس کا کوئی ہم نام ہے، یعنی اللہ کے نام جیسا کوئی دوسرا نام ہے۔ پچھلی آیت میں فرشتوں کے ذریعے یہ بیان ہوا کہ ماضی، حال اور مستقبل سب اللہ تعالیٰ کے علم ہی میں ہے۔ اسی ذکر کو وسعت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ وہ رب آسمانوں کا، زمین کا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب ہے۔ آپ ذرا غور کریں،
جب بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی بات آتی ہے تو کس کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے؟ تو آسمانوں اور زمین یعنی پوری کائنات کا ذکر ضرور آتا ہے۔ بھلا کیوں آتا ہے؟ تاکہ انسان اللہ کی عظمت اور قدرت کا اندازہ لگا سکے، یہ سمجھ سکے کہ جو ذات اتنی وسیع کائنات کا نظام چلا رہی ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ دیکھیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ زندگی اور موت کا مشاہدہ کرتے ہیں نا، صحت اور بیماری کا موازنہ کرتے ہیں، غربت اور امارت دیکھتے ہیں، تکبر اور بےوسی نظر آتی ہے ہمیں، دن رات کا نظام، سورج چاند کا طلوع و غروب ہونا، اور خاص طور پر دیکھیں پالتو جانور ہیں، چرند پرند درندے، جنگل، کھیتی، اگر اپنا جسمانی نظام دیکھیں تو ہر جگہ ہر دم اللہ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی انسان آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ کوئی بت، فرشتہ، جنوں انس آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا ہے کہ عبادت کے لیے صبر اور استقامت اختیار کریں، اور پھر عبادت کر لینا کافی نہیں، بلکہ مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے اس پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ اچھا، یہ بات اس لیے بھی زور دے کر کہی گئی کہ اس وقت مسلمانوں کو مکہ میں شدید مخالفت اور آزمائش کا سامنا تھا۔ آخر میں سوالیہ شکل میں انکار کیا جا رہا ہے کہ کیا اللہ نام کی کسی اور ہستی کو تم جانتے ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتی۔ مطلب یہ کہ نہ کوئی اللہ کے نام کا مستحق ہے، نہ کوئی اس کی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے۔ سمیع کا لفظ صرف نام کی مشابہت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ذات، صفات اور اختیارات میں مکمل یکتائی اور بے مثالیت کا مفہوم شامل ہے۔ ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ عبادت اور دعوت دین کے راستے میں ثابت قدمی اختیار کر لیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 66 اور 67 پڑھتے ہیں، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، آئذا مَمِتُ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ، واقعاً قریب، اخرج حیّا، میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے۔ اگلی آیا ہے، اولا، اور کیا نہیں، یذکر الانسان، یاد کرتا انسان، انا خلقناہ، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے اسے، من قبل، اس سے پہلے بھی، ولم یاک شیئا، اس حالت میں وہ نہیں تھا جب کچھ بھی۔ اب اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں نا، وہی سوال دہرایا جا رہا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پوچھا جاتا تھا، اور آج بھی کئی لوگ یہی سوال اٹھاتے ہیں، یعنی ذکر آ گیا آخرت کا۔ مفسرین نے اس کا شان نزول اس طرح بیان کیا ہے کہ آس بن وائل اور ابی بن خلف سے جوڑا ہے۔ اب جو آس بن وائل تھے یہ سردار تھے جو موت کے بعد زندہ ہونے کا کھلا مذاق اڑاتے تھے۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو میں زندہ کر کے دوبارہ نکالا جاؤں گا۔ اب منکرین کے نزدیک تو یہ مزاح کی بات تھی نا، ان کا استدلال تھا کہ جب جسم مٹی میں مل کر وہ سیدھا ہو جائے گا تو اسے دوبارہ کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جب ان لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہوگا تو ازراہ مذاق، کیونکہ ایسی بات تو نہ تھی کہ جاہل تھے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی پیدا کیا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں، تھوڑا غور کریں، جب ہم پیدا ہوئے تو ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہ تھا، نہ نام و نشان تھا۔ اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا نا، تو پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ دیکھیں، ملامت ہے ہم انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ سوال کی صورت میں انسان کو اس کی غفلت کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی ابتدائی تخلیق کو بھول بیٹھا ہے، حالانکہ وہ تو سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہی بات جو ہے اس پوری آیت کا مرکزی نقطہ ہے۔ اب دو تخلیقات کا موازنہ ہو رہا ہے۔ پہلی تخلیق، جب انسان کچھ نہیں تھا، ہم کچھ نہیں تھے، سرے سے ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی مادہ، کوئی نام و نشان نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جبکہ دوسری تخلیق جو کہ موت کے بعد ہوگی، جس میں موت کے بعد بکھرے ہوئے اجزاء یعنی مٹی اور ہڈیاں تو ہوں گی نا، جنہیں دوبارہ جوڑنا ہے، تو بتائیے پہلا کام آسان ہے یا دوسرا؟ پہلی تخلیق میں تو انسان کچھ تھا ہی نہیں، دوسری تخلیق کم از کم بنیادی مادہ تو موجود ہے نا۔ لہٰذا
جو ذات عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، اس کے لیے بکھرے ہوئے وجود کو دوبارہ جوڑنا کون سا مشکل ہے؟ یہاں دراصل انسان کی عقل سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں خود فیصلہ کرے کہ اللہ کی قدرت پر شک کرنے کی یہ کوئی معقول بنیاد نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ سمجھدار ہیں، آپ رسپانس دیتے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے اور آپ کو بہت اچھا داعیہ دین بنائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔